سامنے ذوال احترام ملتشام، سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ اس احتر کو تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، ہر قسم کے بلا مصیبت آفت جادو ٹونا حسد بغض کینہ نظر بد سے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جی اسکر صاحب، جس وقت ایک باپ کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا۔ ایک آدمی کی زیر کفالت 20 افراد ہوتے تھے، مگر کبھی بھی معاشی پریشانی کا ہم نے سامنا کوئی۔ کیوں بابا جی؟ ہم نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، ایک ہی باپ کماتا، بچے بھی بچیاں بھی پڑھ بھی رہے ہیں، گھر بھی بڑھ رہے ہیں، سارا کچھ۔ مختصر یہ کہ آج صورتحال یہ ہے کہ گھر کے اندر 5 افراد ہیں نا جی، تو پانچوں محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے جی گزارا نہیں ہوتا ہے۔ 5 افراد کے 5 کما رہے ہیں نا جی، سننے میں اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ گزارا، اتنے پیسے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے، بے برکتیاں ہو گئی۔ ہمارے بچپن کے اندر نا جی 1 لاکھ روپیہ، او ہو بڑی کوئی بہت ہی بڑی شے ہوتی تھی جی، دمڑی آنا دوانی ٹیڈی پیسہ، یہ دور تھا جی۔ وہ آج تو جس کو ہاتھ لگاؤ اس کے پاس لاکھ روپے جی، لوگ جیبوں میں لاکھ روپے لے کے پھر رہتے ہیں۔ وہ میرے دوست ہے، وہ پرسوں بینک سے 25 لاکھ روپے لے کے نکلنے، ڈاکوؤں سے چھین کے چلے گئے۔ وہ 25 لاکھ روپیہ وہ بندہ ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے، پرواہ پہلے 1 لاکھ روپیہ ہوئے بڑی کوئی بہت بڑی چیز تھی۔ ہم نے جو اپنے ہوش کے اندر دیکھا نا جی، 1 پیسے سے 1 پیسہ، اس سے ہم نے چیزیں خریدنی شروع کی، اس کے بعد پھر 2 پیسے آئے، پھر 5 پیسے آئے، پھر 10 پیسے آئے، پھر 25 پیسے، بڑھتا آج یہ ہو چکا ہے جی کہ لاکھوں روپے لوگوں کے پاس پڑے ہوئے، لاکھوں تو چھوٹی بات ہو گئی جی، جو بڑے مگرمچھ ان کے پاس اربوں خربوں روپے۔ وہ ایک خبر میں نے پڑھی، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، ایک بڑی مگرمچھ جس کو آپ حکمران کہہ دیں طبقہ میں سے ایک طبقہ، ایک صرف مچھلی پکڑی گئی ہے جی، 97 ارب روپیہ اس کے گھر سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر! بھائی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کے پاس لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اگر پیسے پاس آ ہی جائیں تو اشیاء کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ ہم اسلام سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ تو ہی بتا وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہر کوئی اس وقت ہائے پریشانی تکلیفیں، منڈے بھی کما رہے ہیں، کڑیاں بھی کما رہی ہیں، بڑھیاں بھی کما رہی ہیں، بندے بھی کما رہے ہیں، پر پوری نہیں پہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سب سے پہلے پاک قرآن سے ہم اس کی رہنمائی دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورۃ الطٰہٰ کی 124 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی۔ اور جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے اور حدیث سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو جو پہلی نبض پکڑی گئی،
ہمارے پرانے جو اطباء تھے نا جی، حکیم، پرانے حکیم، ان کی ایک خاصیت تھی، وہ ایسے نبض پکڑتے تھے اور پکڑ کے بتا دیتے تو تجھے یہ بیماری، اس کا یہ علاج ہے، منٹ پھاڑ کے تو بیماری کا حل کر چلے۔ آج یہاں پہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں یہ سارے ہم چلے رہے ہیں نا جی ڈاکٹر کے پاس، تو کہیے میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، یہ ایسے حرام خور ہیں، انہوں نے چنگے بڑے بندے دے اندر 150 بیماریاں کر لیں۔ ہمارے اطباء کے پاس چلے جاتے تھے، کہنے نہیں تم کوئی بیماری ہے، چل چپ کر پکی دینی، چلو اسی دے اندر علاج۔ سب سے پہلا اللہ نے جو نبض پکڑی ہے، یہ بیماری کی جو اصل جڑ پکڑی ہے، وہ پہلی نبض پکڑی گئی، پہلی جڑ پکڑی گئی جی، سب سے پہلے وجہ یہ ہے تم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہو، بیماریاں مصیبتیں تمہارے نزدیک ہو گئی۔ اللہ والوں کو آپ دیکھیں نا جی، ہر وقت ذکر اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ان کے ہمارے استاد، ایک استاد ہے ماشاء اللہ کافی عمر کے، وہ فرماتے 40 سال پہلے میں نے قرآن کھولا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا سرکار آپ منزل بھی سناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے بندے جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے نا، دماغ حاضر رہتا ہے، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، جب تک ہوش ہے، کسی سے بات کر رہا ہوں خاموشی ہوتی ہے، میں چپ ہوں تو میرا قرآن چل رہا ہے، اگر کسی سے بات نہیں ہو رہی تو قرآن پڑھ رہا ہوں بس۔ 40 سال ہو گئے اس بندے کا ذکر قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے اس بندے کو محفوظ رکھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ذکر قریب ہوا، اللہ رسول کا حب محبت قریب ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا، میں نے کبھی زندگی میں کسی سے حسد نہیں کیا، جس کو اللہ نے دیا اللہ نے دیا، جس کو جو ملا ہے اللہ نے دیا جی، مجھے کیا پریشانی، میں اللہ سے اپنے لیے مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بھی دے دے، وہ مالک مجھے دے دے۔ کبھی ذکر نہیں چھوڑا، کبھی حسد نہیں کیا، دو کام کرتا ہوں اللہ نے زندگی میں آباد رکھا۔ اگلی وجہ سنتے ہیں کہ یا اللہ یہ معاشی بحران ہم پر کیوں مسلط ہو گیا ہے؟ ارشاد باری تنضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورہ آل عمران 112 نمبر آیہ مبارکہ۔ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آج سب سے پہلی وجہ ہمیں کیا ملی؟ اللہ کے ذکر سے دوری۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کا ناحق قتل۔ آج انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارثوں سے بغض، کینہ، حسد، عناد، ان کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ ظلم۔ اچھا جی، پھر اللہ کی حدود ان کو توڑ دیتے تھے، اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اس کے مقرب بندوں کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری اختیار کی۔ لو جی، اللہ کہہ رہا ہے یہ اسباب۔ تیسری بات، ایک موٹی سی مثال ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہی باپ جس وقت کی اپنے بیٹے کو کوئی ایک کام کہے اور بیٹا ایک دفعہ نہ کرے
تو باپ کہتے چلو کوئی گل نہیں، خیر 2 دفعہ کہے 3 دفعہ کہے نہ مانے تو بڑے ہی کوئی رحم دل باپ ہوگا نا، چوتھی مرتبہ بھی برداشت کر. لیکن جب مسلسل بیٹا نافرمانی کرتا چلا جائے گا نا تو پھر ابا جی بھی کان پکڑ کے ٹیوننگ کر دیں گے، ادھر آنا ذرا تین کی تکلیف تو گل کی نہیں سن رہا بلا تشبیہ. ہمارا رب ہمارے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ وہ محبت کرتا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورۃ الروم 41 نمبر آیت مبارکہ. خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا تاکہ وہ باز آ جائیں. قبلہ آج جمعۃ المبارک ہے. آج آپ نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے گا اور پھر اسی کے بعد کچھ دیر بعد ہم عصر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے گا. جمعے والے دن اللہ کا یہ حکم ہے جس وقت جمعے کا وقت ہو جائے اذان دے دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو بھائی سارے کام بند کرو. اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ، جس وقت نماز کے لیے اذان دی جائے پھر سب کچھ ختم کر، پھر صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے، دوڑو اللہ کے ذکر. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف پہنچو. امام صاحب بعد میں پہنچے، خطیب صاحب بعد میں پہنچے، تم لوگ پہلے پہنچو نہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر پھر اس کے درجات بلند کر بتا دیے. یہ جو پہلے پہنچے گا اس کو کتنا ثواب ہوگا، جو بعد میں آئے گا یہ الگ چیپٹر ہے. اللہ نے کہا پہلے آنا ہے، ہم نے کہا نہیں اللہ 5 منٹ پہلے آنا. اللہ نے کہا نماز پڑھنی، ہم نے کہا نہیں اللہ ہم کاروباری بندے ہیں یا اللہ ہم پھر کمائیں گے کدھر سے. اللہ نے کہا میرے قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سونا سونا کر کے میرا قرآن پڑھا کرو، اینڈ ٹھہر کے اینڈ مزہ آ جائے. ایسا کہ یا اللہ سے قرآن پڑھنے کوئی ٹھہر کے تو ایک طرف رہنا نہیں، ایسا پڑھنی کوئی نہیں. آپ یہاں سے دیکھیں جو نمازی حضرات بھی ہیں نا جی، ان کا اگر ہم صرف ان سے کہنا کہ آپ صرف سورۃ الفاتحہ، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں میں صحیح سنا ٹھیک، تو الا ماشاء اللہ کوئی اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں بھی پاس ہو جائے کسی کو صحیح. وہ جو مثال کے طور پر انگریزی جب پنجابی سیکھتا ہے نا واٹ از دس ہے یہ بھی انگریزی، لیکن اس کا لہجہ اس کی پروننسیشن بڑی بڑھ گئی. الحمدللہ رب العالمین ہے یہ بھی عربی، لیکن بیڑا غرق ہو گیا، مانی کہیں کہ کہیں چلے گئے، ایسی کی تیسی پھر گئی سارا. بجائے اس کے کہ ہم رحمت کے امیدوار ہوتے، ہم اللہ کے غضب کو لے کے جا رہے ہیں. آئے تو ہم اس لیے تھے، اکٹھے اس لیے ہوئے تھے، یہاں سے ہم رحمت لے کے جائیں گے، برکت لے، لیکن بیڑا غرق ہو. پہلے یہ کہا جا سکتا تھا آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے یار قاری کوئی نہیں، قاری سکھانے والا کوئی نہیں. آج تو بھائی جان ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. آپ نہیں کسی کے قاری کے پاس فزیکلی جانا چاہتے جاؤ. آج تو پین آ گئے، پڑھانے والے پین آ گئے، آن لائن قاری آ گئے، گلی گلی میں مسجد مدرسے کھل گئے، گلی گلی میں قاری آ گئے. آپ نے کاروبار کرنا سیکھ لیا، آپ نے دنیا کی ہر شے سیکھ لی، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. اللہ نے کہا تو قرآن پڑھنا ہے، ہم نے کہا نہیں پڑھنا. اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے، ہم نے کہا کوئی نہیں پڑھنی. اللہ نے کہا جمعے کے ٹائم جلدی آنا ہے، ہم نے کہا نہیں. اللہ نے کہا اپنے یہ حدود جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر، کسی صوبے کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی قصبے کے اندر صرف ایک جگہ مجھے بتا دیں جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق سزا جزا دی جاتی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. اب یہاں پر مجھے بتائیے کہاں پر اسلام کے قوانین اور قواعد کے مطابق سزا دی جا رہی ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، زانی کو سنسار کیا جا رہا ہے، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، کوئی ایک سزا نہیں. ماں باپ کے گستاخ. اب پچھلے دنوں میں غالباً پچھلے ہفتے میں ایک بیٹے کی آئی پاک وطن سے
کہ انہوں ماری جا رہے ہیں مار مار کے دے مینو کھا دے مینو زمین دینا کیوں نہیں دے میرا حصہ نہ لا میرے کوئی ایکشن نہیں کوئی ایکشن نہیں. ماں کا گستاخ چاہے ہو صحابی رسول آپ میں تو شہید کوئی نہیں بالکل اس کا نظر رہا بالکل ہم ذرے کے برابر بھی نہیں صحابی رسول ہو یہاں پہ جان اٹک جاتی ہے جناب یہاں پہ جان اٹک جاتی ہے اور جب تک اماں جی معاف نہ کرے جان نہیں نکلتی. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو 5 وقت کا نمازی ہو عابد زاہد پیر فقیر غوث قطب ابدال اوتاد سارے پیچھے صحابی آگے اور سب سے سپریم لیول کی پوسٹ کے اوپر فائز بندہ اس کی جان یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. اللہ کے رسول ماں سے معافیاں لے کے دے رہے ہیں پھر جا کے جان آسانی سے وہ نکل رہی ہے. جناب محترم مجھے یہ بتائیں پھر میں اور آپ کس کھاتے میں گئے؟ میں اور آپ تو کسی کھاتے نہیں کوئی. یعنی یوں کہہ لیں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا ہم نے کہا نہیں کر یہی بات تو نہیں کر. جس بندے کا زندگی میں بندہ کبھی نمک کھا لینا نمک حرامی نہ کرے. آج ہم کہتے ہیں پتر تو میرے تے احسان کیتا ہے نا ہوں دیکھ میں تیرے نام کردہ کیا آپ کو کوئی دوسرا نقصان نہیں دے گا جس پر آپ احسان کریں گے جس کو آپ کھانا کھلائیں گے جس کو آپ کوئی نہ کوئی آسانی دیں گے. بھائی کوئی بندہ تھوڑے سر دے ہوتے جتیاں مارے گا وہی بندہ آپ کے سر پہ جتیاں وقت کی بات. جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے جو اللہ منع کر رہے ہیں وہ ہم کیے جا رہے ہیں. تو پھر میرے بابو معاشی خوشحالیاں کہاں سے آئیں؟ اگلی سنیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ سورۃ الفاطر 45 نمبر آیہ مبارکہ. اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ صرف انصاف کر دے صرف انصاف کرے. ہم اکثر زبان سے یہ بولتے ہیں نا جی ہمیں فضل نہیں ہم یا اللہ تو انصاف کر ہمیں انصاف چاہیے تھا اے اللہ تو انصاف کر. اللہ کہتا ہے اگر میں انصاف کروں نا تو پھر یہاں پر زمین کے اوپر چلنے والا کوئی نہیں رہنے والا. ہماری شکلیں ہیں انصاف مانگنے والی اللہ سے. ہم نے کیا کیا ہے جناب ہم کوئی کھلے سانڈ تو نہیں ہے نا جی جدھر منہ کیا دوڑ پڑے ایسا تو نہیں ہے. مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. اس نے ایک راستہ طے کیا ہے اس راستے پہ چلنا ہے اس طریقے سے چلنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ہم نے وہ سارا گڑبڑا دیا ٹوٹل گڑبڑا دیا. تو پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے آپ خوشحالیاں مانگتے ہو اب کہتے ہو ہمارے پاس پیسے وادو ہو جائیں. اسی سال کچھ ابتدا میں اور کچھ پچھلے سال کی انتہا جو مکار فنکار 2 نمبر قسم کے لوگ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے پر منتھ کمایا. اب وہ کیسے کمایا یہ آپ چیک کرنا 2 نمبری سے فنکاری سے اور دھوکے سے. اور جو مزدور آدمی تھے نا جی بھوک افلاس خودکشی قرضے موتیں اس کے سوا اس نے کچھ نہیں دیکھا. ایسے ہوگا ٹوٹل نظام الٹا ہوگا. محنت کش کو تو سب سے زیادہ ملنا چاہیے تھا. جس نے محنت کی جس نے کوشش کی جس نے جان ماری جس نے پسینے بہائے اس کو تو ملنا چاہیے تھا زیادہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جس وقت خلیفہ وقت بنے نا تو کپڑا اٹھا کے بازار جانے لگے. تو انہوں نے ارباب جو مجلس سے شورا تھی انہوں نے کہا جناب کدھر؟ وہ بابا روٹی کمانے جا رہا ہوں خلیفہ وقت بن گیا ہوں تو کیا اس کا مطلب میں روٹی نہ کھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ حکومتی ذمہ داریاں کون نبھائے گا جناب؟
اگر آپ تجارت کرنے، آپ کاروبار کرنے چلے گئے تو یہ حکومتی ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ ان کا پھر بتاؤ کیا کروں؟ ان کا جناب ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ اس تنخواہ پہ کام کر کے اپنا گزارا کریں اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ مجلس شورا نے مشاورت کی کہ تنخواہ کیا ہونی چاہیے۔ جیسے آج کوئی انٹرویو دینا جائے نا جی بچہ، تو وہ کمپنی والے پوچھتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کتنی تنخواہ لینا چاہتے ہیں؟ گولڈن ورڈ سیدنا صدیق اکبر، سنہری اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو میں صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، جو میں بات کروں گا میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بے شمار حوالے بھی دے دوں گا، سکین بھی لگا دوں گا، لو جناب یہ پکڑو جناب، اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ صدیق اکبر کا گولڈن ورڈز، انہوں نے کہا کہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ وہ ارباب اقتدار وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ایک مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ اب پچھلے دنوں میں جڑا نا جی ایک بندے کا بیان سنیا، کہنا 6 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے، ساڈا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو یوٹیوب پہ سرچ ماریں گے آپ کو ساری تفصیل آ جائے گی، میں کسی کا نام کیوں لوں؟ یہ ساری مچھلیاں گندی ہیں، یہ صرف ایک مچھلی گندی نہیں، یہ ساری مچھلیاں گندی ہیں۔ 6 لاکھ روپے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ بڑھائی جائے باوجود اس کے کہ بجلی فری، گیس فری، پانی فری، مکان فری، نوکر فری، خانسامہ فری، گڈی فری، صرف 6 لاکھ روپے جناب نے صرف کھانا ہے جی، اپنی جیب میں ڈالنا ہے۔ ابھی یہ 11 ججز کو کروڑ روپے بنا سود دے دیے گئے، یہ ساری مراعات ہونے کے باوجود کہ جاؤ جی اپنے مکان بڑھاؤ۔ کیا بات ہے، کیا فراخ دلی ہے۔ وہ مجلس شورا کہہ رہی ہے آپ کا گزارا ایک مزدور کی تنخواہ میں ہو جائے گا؟ تو ان کا اگر نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، اگر میرا گزارا ایک مزدور کی تنخواہ میں نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، ریاست اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اس میں سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء کا یہ قانون نافذ کر دیا جائے، خدا کی قسم مجھے بتاؤ کوئی رات کو بھوکا سوئے گا؟ چلیں جو ایک سرکار نے مقرر کی ہے نا جی، ایک خطیب ایک مفتی سے لے کر نیچے تک، آپ صرف اس تنخواہ کو دیکھ لیں، کیا سرکار کی مقرر کردہ کہ انہوں نے اپنے زوم کے مطابق مقرر کیا، کیا وہ تنخواہ بھی مل رہی ہے؟ اگر وہ بھی مل رہی ہے تو سبحان اللہ، پھر تو کمال ہی ہو گیا، تو پھر تو ملک پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اور اگر نہیں مل رہی تو پھر قرآن ہمیں بتا رہا ہے وجہ کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم چھوٹے لیول کے مجرم ہیں، اللہ نے ہم پر بڑے لیول کے مجرموں کو مسلط کر دیا ہے۔ ہم چھوٹے باغی ہیں، ہم پر بڑے باغیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم چھوٹے چور ہیں، ہم پر بڑے بڑے چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم چھوٹے نافرمان ہیں، ہم پر بڑے بڑے نافرمانوں کو۔ لو جی آج مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ زندگی کا آج کے دن تک میں نے شراب کوئی نہیں دیکھی، یہ آج کے دن تک میں نے شراب کوئی نہیں دیکھی۔ شراب ہوتی کیسی ہے؟ اسی سیٹ اپ کا ایک بندہ نکل کے، جمشید دستی اس کا نام تھا، اس نے کہا جناب تمہارے ارباب اقتدار میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ منحوس اور پیشاب سے بھی پلیت ہے، نہ پیتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، جو بےایمانی دھوکہ فریب، یہ اس نے آن لائن بالکل سب کے سامنے اس نے بیان دیا۔ وہ تو ان کا اپنا اندر کا بندہ تھا نا جی، اندر کے بندے نے آ کے سارے ان کے گند کھولے، اے دیکھ لو اے دیکھ لو۔ جو پاکستان کی مخالفت کرنے والے بڑے سارے مفتی صاحب آج کل ان کے بڑے سارے بیٹے پاکستانی حکومت کے اندر ہیں، سمجھدار وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کو ملنے کے لیے وہ موٹے سارے مفتی صاحب جایا کرتے تھے، اور بھٹو صاحب جو ہے
وہ اس کے اندر نا پیپسی کے اندر تھوڑی سی شراب ڈال دیا کرتے. تو ایک دن بھٹو صاحب کہنے لگے میں نہیں پائی. تو موٹے سارے مولوی صاحب کہنے لگے آج مزہ نہیں آیا آپ کے جو ہے آپ کے مشروب میں آج مزہ نہیں تھا. اب مجھے یہ بتاؤ اس حد تک جب ہم اللہ کے قانونوں کی دھجیاں بکھیریں گے وہ اللہ ہم پر رحمتیں کرے. شکر کرو پھر بھی بارش برس رہی ہے, سورج نکل رہا ہے, چاندنی دیکھ رہے ہو, پھل کھا رہے ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر میں لوگوں کو اس وجہ سے پکڑوں جو انہوں نے کمایا, جو کیا, جو عمل کیا, اگر صرف اس لیے عدل میں کر لوں تو پھر زمین پر کوئی اعلیٰ ظہرہا من دابہ, زمین کے اوپر پھر کوئی بھی زندہ نہیں بچنے والا. ہائے 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 ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ہم کیسے ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں جبکہ ان کے اندر آپ موجود ہیں. اللہ قبلہ مولانا محمد علی لاہوری نیلا گنبد مسجد ہے, نیلے گنبد مسجد کے اندر وہ انارکلی بازار کے اندر, وہاں پر یہ پاکستان بننے سے پہلے ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سمان حیات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انارکلی بازار اس وقت بھی بڑے عروج پر تھا, یہ پاکستان بننے کے بعد عروج پر نہیں آیا, اس سے پہلے بھی انارکلی بازار بڑا مشہور بازار. وہاں پہ ایک ننگا ملنگ آ گیا, لوگ آئے, مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب عجیب سا ملنگ آ گیا, ہم تو اس سے بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں ڈنڈے مارتا ہے اور ہماری نہیں سنتا, ہم نے ہزاروں مرتبہ اس کو کپڑے پہنائے ہیں, ہماری بات نہیں مانتا. آپ ایسا کرو, مہربانی کرو, اس کو کہو, آپ سمجھاؤ, اللہ والے بندے ہو, اس کو سمجھاؤ, شاید آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھائی تو میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا آگے سے وہ ملنگ آ رہا تھا. جیسے ہی میں اس ملنگ کے قریب گیا نا جی, تو اس نے میری آنکھوں کے آگے ایسے ہاتھ پھیرا. مولوی صاحب کہتے ہیں میرے ایک دفعہ 14 طبق روشن ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک لمحہ پہلے میں انسانوں کو دیکھ رہا تھا, اب دکانوں کے اندر, بازاروں کے اندر عصر کے ٹائم ویسے بھی رش زیادہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں حیران ہو گیا اور بالکل حواس فاقہ ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, جہاں پر انسان تھے وہاں پہ مجھے ریچھ نظر آ رہے ہیں, بندر نظر آ رہے ہیں, سور نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا جو ہے نا جی دماغ بالکل بلاسٹ ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. وہ ملنگ کہنے لگا ان سے میں پردہ کروں, اور سارے ننگے, سارے کے سارے ننگے. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی, اور اب کی بات تو چھوڑ ہی دو نا جی. تاجر جب کہے جھوٹ بولنے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جناب, ملنگ کہنے لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مجھے کوئی ان جانوروں میں انسان نظر آتا ہے میں پردہ نہیں کرتا؟ مجھے کوئی انسان نظر آئے تو میں پردہ بھی کرتا ہوں, لیکن ان جانوروں سے کیا میں پردہ کرتا ہوں. وہ بندہ چپ ہو کے واپس ہو. مولوی صاحب نے یہ واقعہ لکھ تو دیا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کی لاج ہے کہ آج ہماری شکلیں نہیں بدلی ہوئی. آنکھ والا آج بھی دیکھ رہا ہے ہم کیا بن چکے ہیں, آنکھ والا آج بھی دیکھ رہا ہے ہماری شکلیں کیا ہو چکی ہیں, ہمارے کرتوت, ہمارے کردار کیا ہو چکے ہیں. ایک ماں کو ستانے والا, ایک باپ کو ستانے والا, ماں بہن بھائیوں سے, رشتے داروں سے نفرت کرنے والا, ان کو دھوکے اور ان کے ساتھ فراڈ کرنے والا, کیا انسانی شکل میں رہ سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دجیاں بکھیرنے والا کیا انسانی شکل میں رہ سکتا ہے؟ روحانی طور پر ہم جانور بن چکے ہیں, احساس ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے. چہرے مصطفیٰ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے, ورنہ ڈنک مارنے والا, دھوکہ دینے والا, احسان فراموش, اپنے محسن کو ڈنک مارنے والا, جو تجھے اپنے گھر میں رکھے تو اسی کو جو ہے نا ڈنک مارے,
बंदरों की तरह नाच कूद उछल कूद करने वाला, बिच्छुओं की तरह डंक मारने वाला। वो मेंढक ने अपनी कमर के ऊपर बिच्छू को बिठा के दरिया पार करवाना चाहा, जब सेंटर में पहुंचे उसने डंक मारा। मेंढक कहने लगा ये क्या? उसने कहा फितरत से, आदत से मजबूर हूं। उसने भी उसको दबो दिया। उसने कहा ये क्या? उसने कहा मैं भी आदत से मजबूर हूं। आज अगर आप धोखे से बच गए ना केवला, तो इस कायनात के सबसे खुश नसीब तरीन इंसानों में आपका शुमार होता है। अब बाहर जाएं, हमारे आज से 40 साल 45 साल 50 साल पहले लड़कियां लड़के बिल्कुल कच्चे खेलते थे। कोई जो है ना बेगैरती बेशर्मी कोई तसव्वुर भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं। हमारी रात को माएँ भी निकल जाती, बुजुर्ग भी निकल जाते, सारे कोई परवाही कोई नहीं थी। अभी बाबा जी बता रहे हैं सुबह मैं अस्पताल गया तो मेरी जेब कटी, शनाख्ती कार्ड भी गया था, सारा कुछ गया। अस्पताल गए, बंदा इलाज कराने गया और अपनी जेब कटा के आ गया। अब बाहर निकले, आप कोई मेहरबानी करे चुप करके चोरी कर ले तो ये उसकी मेहरबानी है जी, वरना यहां पे बंदूक रख के कहते लाओ जी निकालो, शाबाश जल्दी करो जल्दी करो। अपना कर्ज भी जो है ना जी, उससे भी अगली कोई स्टेज वाला है जो हमारे पास है, वो हमसे लेना चाह रहे हैं। आज अपनी बेटी को बाहर भेज सकते हैं शाम के बाद, 15 दिन को नहीं भेज सकता। तो इस कैफियत के अंदर क्या हमारी शक्ल इंसानी होनी चाहिए, हमारे अकल हमारे किरदार इंसानी होनी चाहिए? सिर्फ फिर हम यही कहेंगे या रसूल अल्लाह ये आपकी लाज है, आपके चेहरे की लाज है। आज भी गुंबद खजरा के ऊपर वो खिड़की लगी हुई है जो आप गुंबद शरीफ है ना जी, ये जो सफाई, आप तो पाकिस्तानी बच्चे भी जाके वहां पे खादिम लगे हुए, मुझसे पूछना उनसे कि वो रोजा जो गुंबद खजरा है जो ऐन सीधा मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे अनवर पर है, बिल्कुल चेहरे अनवर के ऊपर खिड़की है। वो आज भी खिड़की इसलिए रखी हुई है, रब सोने को उसके हबीब का चेहरा मार रहा है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, महबूब हम ऊपर से तेरा चेहरा अनवर देख रहे हैं और तेरा चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। आज भी मुस्तफा कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह भी कह रहे सोने तेरा मुंह, बस इतनी सी बात। भाईजान अलिफ से लेके ये तक हमने हर मकाम पर अल्लाह की मुखालफत की, हर मकाम पर अल्लाह को हमने चैलेंज किया। हर मकाम यार, जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जज्जों की बीवियां, पीरखानों के अंदर बच्चियों को जानवरों से भी ज्यादा तकलीफ दी जाए, मार मार के उनके जिस्मों की हड्डियों को तोड़ दिया जाए, खालों को उतार दिया जाए, जिस्मों में कीड़े पड़ जाएं, इस हद तक जिस माशरे के अंदर मासूम लोगों पर जुल्म हो रहा हो और वो कौम फिर भी चेहरे सलामत लेके बैठी हो, खुदा की कसम ये चेहरे मुस्तफा की लाज है, रब्बे काबा की कसम है ये चेहरे मुस्तफा की लाज है। जिस मुल्क के अंदर बच्चियों को ज़ना करने के बाद बेच दिया जाए, मार दिया जाए, जिनके आजाद निकाल कर फरोख्त कर दिए जाएं, उस मुल्क के अंदर चेहरे सलामत लेके फिर रहे, तो खुदा की कसम ये चेहरे मुस्तफा की लाज है, रब्बे काबा की कसम है मुस्तफा के चेहरे की लाज। दूसरी बात ही कोई नहीं। और हम फिर रहे महंगाई को, हम रहे फिर रेटों के बढ़ने को। हर 15 दिन के बाद बिजली का बम गिरा देते हैं। मैं कहता हूं जनाब, हालात ये हो चुके हैं, इस मुल्क में एटम बम नहीं हाइड्रोजन बम गिर के हर एक शहर फना हो जाना चाहिए थी। आसमान से शहाबे साकिब गिर के यहां पर फना हो जाने चाहिए थे। जितना हमने रब को चैलेंज करके रखा हुआ है, जितना हमने रब की हुदूद को हमने तोड़ के रखा हुआ है, उस मुल्क के अंदर जिंदा हो, खा रहे हो, तो ये खुदा की कसम मुस्तफा के चेहरे की लाज है, रब्बे काबा की कसम है मुस्तफा के चेहरे की लाज। वरना भाई हम अभी खा रहे हैं, अभी जिंदा हैं, अभी हया बाकी है, अभी शर्म बाकी है, ये रब्बे काबा की कसम है मुस्तफा के चेहरे की लाज है। वरना मेरे बाबा वो एक मुफ्ती मरा, हाँ जी, बेटे आपस में लड़ पड़े, एक अकाउंट पर
اگر وہ بچے نہ لڑتے تو پتہ نہ لگتا کیا ماجرا کیا چل رہا ہے۔ جناب آپ حیران ہو جائیں گے، ایک اکاؤنٹ کے اندر 7.5 ارب روپیہ نکلے ہیں، منڈے آپس سے لڑ گئے، جو دین کے نام پر اس طرح نوچ نوچ کے دنیا کو کھائے، جو اسلام کے نام پر نوچ نوچ کے کھائے، پھر بھی منبر پہ بیٹھا ہو، خدا کی قسم چہرہ انسانوں والا لے کے بیٹھا ہو، تو یہ چہرے مصطفیٰ کی لاج ہے، میرے چہرے کی لاج کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رب کریم نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت مبارکہ۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس علاقے میں آیا ہوں جی، مجھے اب 5واں سال ہے۔ زیادہ تر میری عادت ہے نہ میں باہر نکلتا ہوں، نہ میں دکانوں پہ بیٹھتا ہوں، نہ میں چوکوں پہ بیٹھتا ہوں۔ میرا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ واسطہ ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، اللہ خیر سے۔ میری یاری یا قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے یا کتابوں سے ہے، تیسرا میرا یار کوئی نہیں۔ اللہ کا ذکر کیا، مطالعہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، مطالعہ کیا۔ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مجھے کسی دکان پر کھڑے نہیں دیکھیں گے، چوکوں میں، پانوں والی دکانوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کہیں آپ مجھے نہیں دیکھیں۔ بابا کس کے ساتھ یاری لگائے؟ آج تو جس کے ساتھ یاری لگائیں سب سے پہلے وہ گندی نظر آپ کے گھر پہ رکھتا ہے۔ یار یار مار ہو چکے ہیں، ہم کس کے ساتھ یاریاں لگائیں؟ تو لگاؤ یار قرآن کے ساتھ یاری، حدیث کے ساتھ یاری، یہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جو بندہ اس کو رسوا کرنا چاہے گا پھر ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پڑ جائے، وہ رسوا ہوگا۔ میں اس آیا ہوں نا علاقے میں، ایک بندے کو میں نے زندگی میں کبھی شکر کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے جی، مالک ہمارا روٹی چلا، اللہ کا کروڑ شکر ہے جی، ہم سونا چل رہا۔ ایک بندہ ایسا ہے ہر وقت مر گیا جی، کم ہی کوئی نہیں، بھوکے مر گیا جی، کم ہی کوئی نہیں۔ بندے میں آنا دکان پہ بیٹھا منہ چوک کے بیٹھ کے چلا جاتا، پھر 5 سال نال خیر سے بیٹھا جی دکان میں، 5 سال ہو گئے دکان خیر نہ لائی، ختم کر بھائی 5 سال ایک بندے کا کاروبار ہی نہ ہو، کچھ آئے نہ، تو اس کی 5 سال کیسے دکان چل سکتی؟ میں نے کاروبار کیا ہے، ہمارے جب وہ ڈاؤن ہوتے تھے نا، سیل پرچیز ڈاؤن ہونی، تو بعض مرتبہ ایسا بھی وقت آ جانا کہ کرایہ نہیں دے سکتے۔ بھئی تیرے سارے اخراجات چل رہے ہیں، تیرے سارے معاملات چل رہے ہیں، تیرا سب کچھ چل رہا ہے، ایک نہیں چل رہا تو تیری زبان پہ اللہ کا شکر نہیں چل رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ معاشی بحران کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تیری زبان پر اللہ کا شکر کوئی۔ یہ سارے حالات آپ کو جو میں نے مد نظر رکھے، اب ایمان سے بتاؤ اب تم اللہ کا شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ شکل تمہاری سلامت ہے؟ اور ماں کو گالی دینے کے بعد بھی تیری شکل سلامت ہے، اس پر شکر نہیں کرتا؟ اللہ کی حدود کو توڑنے کے بعد بھی تیری شکل سلامت ہے، اس پر شکر نہیں کرتا؟ ہاں جی، اللہ والے اس لیے چپ کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے گا؟ اندھوں کو جتنا مرضی دلیل دے لو سورج چڑھ چکا ہے، وہ کہے گا جب مجھے نظر نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں۔ دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے گا؟ حالات اس نہج پر پہنچنے کی وجہ اللہ خود بیان کر رہا ہے، کیا وجوہات ہیں جن اے دیکھو آرمی چیف صاحب نے 2 دن ڈنڈا چلایا جی، ہائے 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 ہائے، ڈالر جڑا انج جا رہے سی ہن انج ہو گیا، سونا جڑا انج جا رہے سی انج ہو گیا جی۔ قوم ہے جی اس طرح، این ڈنڈے دی نوک پہ رکھو جناب، ہر چیز بالکل پرفیکٹ۔ ابھی سب کی ٹانگیں کام رہی ہیں، اب جناب ہائے ہن ساڈی برانچ تے نہ پہ جائے، جناب ساڈے ڈالر کتنے جان گے، ساڈا سونا کتنے جائے گا۔ 2 دن ڈنڈا این کسے جناب سارے لیول پہ آ گئے۔ اچھا آرمی چیف کے ڈنڈے نے یہ کمال کر دکھایا، 2 دن کے اندر ڈالر بھی لیول پہ آ گیا، سونا بھی لیول پہ آ گیا۔ ہاں جی، اس کے خوف سے، آرمی چیف کے ڈنڈے کے خوف، ابھی اس نے چلایا نہیں، ابھی کسی کو پھڑکایا نہیں، پھائر نہیں لگایا، پکڑ کے جوت نہیں پھیرے، ابھی صرف اس نے اعلان کیا ہے۔ اور جناب ملک کے اندر دیکھو ہے ہر چیز جناب
पैसा भी रुपया भी तगड़ा हो गया, डॉलर भी थले आ गया, सोना भी थले आ गया, सारे अलर्ट हो गए। एक आर्मी चीफ का डंडा ज्यादा ताकतवर है या रब सोने का डंडा ज्यादा ताकतवर? अच्छा, उससे कोई नहीं डर रहा, क्योंकि पता है कि रब ने इस दुनिया से पूछना कोई नहीं, कब्र जाके देखी जाएगी, अगले जहान देखी जाएगी। हम तबलीग करने के लिए निकले तो एक बाबा इतनी इतनी उसकी दाढ़ी बैठा ताश खेल रहा है। हमने कहा जनाब उम्र का ये सा आ गया, अब तो मस्जिद में आ जाओ। हमारे साथ एक खोकर साहब है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आजकल बेचारा बीमार है। उसने कहा कब्र है तेरियां लत्ता ने, अली भी तू बाद नहीं आया, चल हूं तो दफा हो जाएगा। मैं खोकर साहब लगा ठंडे रहो। उन्होंने कहा लत्ता ही कब्र है इसने ना, बाकी तो बाहर आना, जब तक बाहर आ मैंने खेल लेंगे, चल तू जा। जो कौन इस तरह अल्लाह को चैलेंज करे यार, शक्लें सलामत रहे, खुदा की कसम। रोटियां फिर भी लोग खा रहे हो, सुबह निकलें कमा के वापस आए, बच्चे तुम्हारे पढ़ जाएं, तो मैं कहता हूँ रब्बे काबा की कसम है, कोई दूसरी वजह नहीं, सिर्फ चेहरा मुस्तफा की, सिर्फ 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 100% बात। बाज खबरें ऐसी होती कि बिला जो बंदा सुन भी नहीं सकता, इतनी खौफनाक किस्म की खबरें बंदा सुन नहीं सकता। और जिन्होंने वो जराइम वाकयातन किए हैं, उन मुजरिमों के साथ रब सोना इतना एहसान करे, उनकी शक्ल न बदले। तो खुदा की कसम सिर्फ चेहरा मुस्तफा की ला मां कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम अंत फीह। मेरे मुस्तफा के जिंदा होने की, मेरे मुस्तफा के इस वक्त में बारगाहे खुदाबंदी में इल्तिजा करने की सबसे बड़ी दलील हम खुद हैं, हमारी शक्लें महफूज हैं। इससे बड़ी दलील कायनात में कोई नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के अंदर सब लोग अपनी शक्लें सलामत ले लें। और खुदा की कसम है, जिस वक्त मरते हैं चेहरे फिर भी नहीं बिगड़ते, और चेहरे फिर भी वैसे के वैसे हैं। अब बाद की बात है कब्र में क्या हशर हो रहा है या हशर में क्या हशर हो रहा है। तो ये असबाब थे, चंद असबाब थे मुआशी बहरान के। मुआशी बहरान, महंगाई, ये सब कुछ 2 दिन में जिस तरह आर्मी चीफ के डंडे के खौफ ने सीधा कर दिया है ना, मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम है, मेरे रब का इख्तियार और कुदरत इतनी है, मिलके अगर सारे अल्लाह के खौफ से सब जमीन पर रख के सजदा रेज हो जाए, एक दिन के अंदर अल्लाह सारे हालात ही कर देगा। ये तो हमारे अपने हाथ में है। आज भी जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, खुदा की कसम आज भी अल्लाह उनको रुसवा नहीं होने देता। आज भी जो बागी है बेचारा, कल भी परेशान था, आज भी परेशान है, परसों भी परेशान रहता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, अपने महबूब का सदका, आपको मुझे सच्ची मोहब्बत और इखलास के साथ कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक।